السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے احترام رمضان یعنی روزے کے تعلق سے۔ میں ہوں مولانا ضیاء الحق خان نجمی اور آپ دیکھ رہے ہیں راہ شریعت چینل۔ مزید روزے پر گفتگو کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ہرگز دبانا نہ بھولیں۔ آئیے ہم بات کرتے ہیں روزے کے تعلق سے۔ تو روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو کتاب مقدس اتری اس میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے اگلوں پر روزہ فرض کیا گیا کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے، کہیں تم نیکوکار بن سکو۔ روزہ اس کے 3 درجات ہیں، روزے کے 3 درجات ہیں، ایک عام لوگوں کا روزہ، ایک خاص لوگوں کا روزہ، ایک اخص الخواص کا روزہ۔ عام لوگوں کا روزہ کیا ہے؟ تو روزے کا معنی آپ سب سے پہلے سمجھ لیں کہ روزے کا معنی ہے رکنا، اور شریعت کی اصطلاح میں جو روزہ ہے وہ یہ کہ جو ہے صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک ایک مسلمان کا کھانے پینے جماع سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ یہ عام لوگوں کا روزہ ہے، اور خاص لوگوں کا روزہ یہ ہے کہ ان تینوں چیزوں کے علاوہ اپنے اور اعضائے بدن کو برائیوں سے روکے رہنا، یہ خاص لوگوں کا روزہ ہے۔ اور اخص الخواص کا روزہ یہ ہے کہ تمام تر چیزوں کو چھوڑ کر کے جو انسان صرف اللہ کی طرف توجہ کرے تو یہ اخص الخواص کا روزہ ہے۔ تو اگر ہم اخص الخواص کا روزہ نہیں رکھ سکتے تو ہمیں چاہیے کم از کم خواص کا یعنی خاص لوگوں کا روزہ رکھیں۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ عام بول چال میں جنرل، وی آئی پی اور ویری وی آئی پی، تو اگر ہم ویری وی آئی پی میں نہیں جا سکتے ہیں تو ہم کم از کم وی آئی پی کا روزہ رکھیں، یعنی کہ روزے کی حالت میں کھانے پینے جماع کے علاوہ ہم اپنی زبان پر قابو رکھیں، ہم اپنی آنکھ پر اپنا کنٹرول رکھیں، اپنے ہاتھ سے کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، اپنے پیروں سے کسی غلط چیز کی طرف چل کر کے نہ جائیں، کیونکہ انسان اگر اپنی زبان کا غلط استعمال کرے گا تو اس کا روزہ تو شریعت کی اصطلاح میں ہو جائے گا، لیکن روزے کا نور مکمل اسے حاصل نہیں ہوگا۔ میں آپ کو اس بارے میں ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایک مرتبہ حکم دیا کہ کل تم روزہ رکھنا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اور ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک افطار نہ کرے جب تک کہ مجھ سے آ کر کے اجازت نہ لے لے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بحکم تمام صحابہ نے روزہ رکھا۔ روزہ جب افطار کرنے کا وقت آیا تو صحابہ آتے رہے، اجازت ملتی رہی، یہاں تک کہ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میرے گھر کی 2 خواتین نے بھی روزہ رکھا ہے، انہیں بھی اجازت عطا فرمائیں۔ تو آپ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ انہیں الٹی کرنے کے لیے کہو۔ جب ان لوگوں نے الٹی کیا تو ان کے بدن سے گوشت نکلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جو چیز اللہ نے ان کے لیے حلال کیا تھا اس چیز سے وہ اپنے آپ کو روکے رہیں، اور جس چیز کو اللہ نے ان کے لیے حرام کیا ہے اس چیز میں انہوں نے اپنے آپ کو مبتلا کر کے رکھا۔ کھانا پینا یہ ہمارے لیے اگر ہم روزہ نہیں ہیں تو حلال ہے، لیکن کسی کی چغلی کرنا، یہ چاہے ہم روزہ ہیں یا نہیں ہیں، کسی کو گالی دینا ہم روزہ ہیں یا نہیں ہیں، ہمارے لیے سخت حرام ہے۔
تو اب اگر ہم روزہ رکھیں اور اپنی زبان سے گندے الفاظ نکالیں، ہم روزہ رکھیں اور غیبت کریں، تو یقیناً جو ہے ہم حلال چیز سے اپنے آپ کو روکے رہے اور حرام چیز کھاتے رہے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ چکا ہے، اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو لایعنی باتوں سے روک کر کے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کے خالص بندے بننے کی کوشش کریں اور اعمال نیک خوب بجا لائیں، روزے کا خوب ادب کریں، روزے کا احترام کریں۔ احترام روزہ کے تعلق سے آپ کو بتا دوں، یہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک یہودی نے یا مجوسی نے اپنے بیٹے کو رمضان المبارک میں کھلے عام کھانے کی وجہ سے تھپڑ مارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس احترام رمضان کی وجہ سے، یعنی اس نے اپنے بیٹے کو اس لیے تھپڑ مارا کہ مسلمانوں کے بازار میں مسلمانوں کا آنا جانا ہے اور تم کھلے عام روزے کی حالت میں کھا رہے ہو۔ بیٹے نے کہا آپ بھی تو گھر میں کھاتے ہیں۔ اس نے کہا میں گھر میں کھاتا ہوں لیکن مسلمانوں کے سامنے نہیں کھاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس ادا کو پسند کیا اور اسے اسلام کی توفیق عطا فرما کر کے اس کی بخشش عطا فرما دیا۔ تو اگر ہم مسلمان ہو کر کے احترام رمضان کریں، روزہ رکھیں، تو یقیناً اس رحمت میں، اس رحمت والے مہینے میں جس میں رحمت کی بارش جھما جھم ہو رہی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش پر ہوتا ہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کا صحیح سے احترام کریں، روزہ رکھیں، تراویح پڑھیں اور نیکیاں بجا لانے کی کوشش کریں۔